اس وقت ملک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ مفتی صاحب اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بھائی، جب ہم کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہماری بولتی ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے۔ یہاں نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی لا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں چند لوگ اس ملک کو چلاتے ہیں، ان کی مرضی اس ملک کا قانون ہوتا ہے، ان کی من مانی اس ملک کا نظام ہوتا ہے، ان کی پالیسی اس ملک کی پالیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پاکستانی ان کی پالیسیوں پر کوئی سوال اٹھائے تو بجائے اس کی جواب ڈھونڈنے کی، اگلے دن اس پاکستانی کو ڈھونڈا جاتا ہے اور بعد میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر خلوت میں اور نیچے تہخانوں میں اس کو اس طرح کے تسلی بخش جوابات دیے جاتے ہیں، جن کے بعد وہ پاکستانی کبھی بھی بولنے کی جسارت نہیں کرتا۔ اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ ان کو ان کے سوالات کا جوابات نیچے تہخانوں میں مل چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ ہمیں مروائیے مت، ہمیں زندگی سے بہت پیار ہے۔ بہرحال اب آپ نے بات چھیڑ دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس ملک میں جو صورتحال ہے، یہ ملک جس نہج پر آج پہنچا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار جمہوریت ہے، اس کا ذمہ دار جمہوری نظام ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام اس چیز کا حل نہیں ہے، کبھی بھی مسئلے کا حل جمہوری نظام نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت خود ایک ایسا نظام حکومت ہے، ایک ایسا طرز حکومت ہے جو ڈاکو کو راستہ بتاتی ہے کہ تم نے اس راستے سے جا کے ڈاکہ ڈالنا ہے، چور کو راستہ بتاتی ہے کہ تم نے اس راستے سے جا کے چوری کرنی ہے، قاتل کو بھی راستہ بتاتی ہے کہ تم نے اس راستے سے قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتاتی ہے یہ جمہوری نظام کہ اگر تم قید کیے جاؤ، اگر تمہیں جیل میں ڈالا جائے تو پھر تم نے اس راستے سے جو ہے وہ رہائی پانی ہے، تم نے اس راستے سے رہا ہونا ہے۔ یہ جمہوریت بتاتی ہیں۔ جمہوریت ایک ایسا کھوکھلا نظام ہے جس کا ہاتھ غریب کے گریبان تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن امیر کے گریبان تک نہیں پہنچتا۔ آپ جیلوں کی سروے کر لو، جیلوں میں تقریباً آج 90-95% غریب لوگ ہیں۔ غریب لوگ جو ہے وہ جیلوں میں قید ہے۔ کیوں؟ جرم صرف غریب لوگ ہی کرتے ہیں، امیر لوگ جرم نہیں کرتے ہیں، امیر مجرم نہیں ہوتے ہیں۔ غریب 10-15 سال ایک جیل میں گزارتا ہے، لیکن آخر میں عدالت کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ رہا کرو۔ ارے وہ اس بیچارے نے 10-15 سال جیل میں گزار دیا، لیکن اس کے بعد اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے، اب وہ اس فیصلے کا کیا کریں؟ لیکن امیر شخص پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو ضمانت ملتی ہے، پھر بھی وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب اس جمہوری نظام کی وجہ سے، اس طرز حکومت کی وجہ سے۔ اب عوام نے سوچنا ہوگا۔ اب اگر عوام نے نکلنا ہے تو عوام کو نکلنا ہوگا جمہوریت کے خلاف، کسی حکومت کے خلاف نہیں نکلنا ہوگا، عمران کے خلاف نہیں نکلنا ہوگا، نواز کے خلاف نہیں نکلنا ہوگا، بلکہ عوام کو نکلنا ہوگا اس طرز حکومت اور نظام حکومت یعنی جمہوریت کے خلاف نکلنا ہوگا۔ اب عوام کو چاہیے کہ وہ اس نظام حکومت یعنی جمہوریت کا جنازہ نکال دے اس ملک سے، اور اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ اب وہ اس جمہوریت کو چلتا کریں۔ اس کے جگہ پر یعنی جمہوریت کے جگہ پر ایک ایسا طرز حکومت، ایک ایسا نظام حکومت لانچ کرے جو جمہوریت سے کوسوں دور ہو اور وہ جمہوریت سے کئی گنا بہتر بھی ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگر اس ملک سے جمہوریت کا خاتمہ ہوا، کوئی اور نظام آیا جو جمہوریت سے بہتر ہو، تب اس ملک میں امن بھی آئے گا، تب اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، تب اس ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا، تب اس ملک میں معاشی استحکام بھی آئے گا۔ ورنہ اس ملک میں جمہوریت کے ہوتے ہوئے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام، امن اور خوشحالی کی امید رکھنا
این خواب است و محال است.